بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے چینل کے معزز سامعینوں، آج اس موضوع پر میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، وہ ہمارے سوسائٹی میں میاں بیوی کے تعلق پر، ان کی ذمہ داریوں پر آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ ایک مرد اور عورت مل کر جب زندگی گزارتے ہیں تو ان کا گزارنے کا انداز کس طرح کا ہونا چاہیے۔ ویسے تو ہماری سوسائٹی کے اندر جو میاں بیوی کی ذمہ داری نا ویل ڈیفائن ہے کہ جو مذہبی طور پر بھی اور سماجی طور پر بھی ہے، جو عورت ہے اس نے گھر کا نظام چلانا ہے اور مرد نے جو ہے نا پیسے کما کر لانے ہیں۔ ظاہری بات ہے، مرد نے ہانڈیاں نہیں پکانی، نہ اس نے بچوں کی پرورش کرنی، نہ انہوں نے ڈائپر چینج کرنے ہیں، لیکن بوقت مجبوری ایسا کیا بھی جا سکتا ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اگر آپس میں کوئی سیٹلمنٹ ہو جاتی ہے، مثال کے طور پر اگر آپ کی بیوی ہے، وہ کہتی میں جاب کرتی ہوں، آپ کوئی اور کام کرتے ہیں، آپ کے پاس ٹائم ہے، تو آپ یہ باقی ذمہ داریاں سنبھال سکتے ہیں۔ لیکن اسلام نے اور ہمارے سماج نے جو مرد کو ایک اپر ایج دیا ہے نا، اسے کہا کہ تو نے کما کر لانا اور عورت نے بچوں کی پرورش کرنی ہے۔ مرد کی پوزیشن اس طرح ہے جیسے ریل گاڑی کے آگے انجن لگا ہوتا ہے، اس نے شروع سے لے کر آخر تک ڈبے کو ساتھ کھینچ کر لانا ہے۔ اگر ایسا مرد اپنی ذمہ داری انجن والی پوری نہیں کرتا، لامالا پھر دوسری صورتحال میں عورت کو کام کرنا پڑتا ہے۔ اب میں عورتوں کے کام کرنے کے خلاف نہیں ہوں، کہ عورت اگر مجبوری میں کوئی کام کرتی ہے یا شوق کے ساتھ کام کرتی ہے تو اسے کر دینا چاہیے، لیکن اس سے ایک جو فرق پڑتا ہے نا، اس سے فرق پڑتا ہے بچوں کی تربیت پر، کہ جو ماں گھر میں اپنا ٹائم زیادہ نہیں گزارتی، لا مالا اسے اپنے بچے کسی اور کے حوالے کرنے پڑتے ہیں، اسے سپرد کرنے پڑتے ہیں، تو لہٰذا اس کی جو کنٹریبیوشن اس معاشرے میں، اس دنیا میں ہوتی ہے نا، اولاد کے معاملے میں، وہ کمزور پڑ جاتی ہے۔ تو ہمارا بہترین جو کنٹریبیوشن ہونی چاہیے نا سوسائٹی میں، میرا یہ ماننا ہے کہ ایک تربیت یافتہ یعنی کہ نسل ہم نے چھوڑنی ہوتی ہے، اچھے پاکستانی بنانے ہوتے ہیں، اچھے مسلمان بنانے ہوتے ہیں، ایسے کارآمد فرد بنانے ہوتے ہیں، اور یہ والدین کی دونوں کی یعنی کہ ذمہ داریاں ہوتی ہیں کہ ان کی پرورش اس انداز سے کرے۔ عورت جو ہوتی ہے نا، بیسیکلی جو ہوتی ہے وہ ایک اچھی درسگاہ ہوتی ہے۔ اگر ماں مضبوط ہے، اگر ماں اچھی ہے، تو لامالا بات ہے کہ اس سے جو اولاد پرورش پائے گی اس کے بھی نتائج بڑے اچھے نکلیں گے۔ آپ نے ہمارے معاشرے میں ایک چیز دیکھی ہوتی ہے کہ یہ جو جانوروں کے بچے ہوتے ہیں نا، سانپ کا بچہ ہوتا ہے، نکلتے ہی بھاگ پڑتا ہے، کسی اور جانور کا بچہ ہوتا ہے وہ بھی اٹھ کر بھاگنا دوڑنا شروع کر دیتا ہے۔ انسان کا بچہ ایسا ہوتا ہے جو کئی عرصے تک، کئی سال تک جو نا اپنی ماں کے ساتھ مانوس رہتا ہے، چمٹا رہتا ہے۔ اس لیے جو ہے نا جی، اس نے اپنی ماں سے وہ عادتیں، وہ اطوار، وہ چیزیں، اس سے سب کچھ اسی نے سے سیکھنا ہوتا ہے۔ اسے بول چال ہر چیز اس ماں نے ہی سکھانی ہوتی ہے۔ اگر ماں مضبوط ہے نا تو لامالا بات ہے کہ اولاد بھی جو ہے ایک اچھی مضبوط پیدا ہوتی ہے جی۔ اگر ماں مضبوط نہیں ہے تو پھر آپ دیکھتے ہوں گے کہ اس ماں کے جو بچے بھی جو ہوتے ہیں نا، وہ دبے دبے سے رہتے ہیں، وہ اتنے ایکٹیو نہیں ہوتے۔ تو اس کی وجوہات ایک ہی ہوتی ہیں کہ جو ماں جو انہیں پرورش دے رہی ہوتی ہے نا، اس میں تھوڑی سی جو ہے ویکنیس ہوتی کسی طرف سے، تو وہ اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کرتی۔ بیسیکلی ایک ہی وجہ ایک بھی ہوتی ہے، اور دوسری یہ بھی ہے کہ ہم نے جو ہے نا جی اپنے دین اسلام کو جو ہے نا جی صرف عبادات کی حد تک سمجھا ہے۔ دین اسلام میں صرف عبادات نہیں ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ دین اسلام جو ہے نا جی آپ کے اندر معاملات، حسن معاملات کا آپ کو درس دیتا ہے کہ آپ نے اپنے بچوں کی یا اپنے دیگر معاملات کی جو ہے نا جی آپ نے کیسے دیکھ بھال کرنی ہے۔ مثال کے طور پر ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے پاس ایک دفعہ ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا کہ یا امیر المومنین، فلاں بندہ جو ہے نا صوم و صلات کا بڑا پابند ہے۔ آپ نے کہا چھوڑو، یہ بتاؤ معاملات میں وہ کیسا ہے۔ تو بیسک چیز جو تھی نا، یہ جو اسلام تھا ہمارا، یہ ہماری معاملات زندگی سدھارنے کے لیے آیا تھا۔ اسلام کا بیسک بنیاد بھی یہی ہے کہ آپ نے اپنی 24 آور کی جو زندگی ہے نا، اللہ کے احکامات کے مطابق مان لی ہے، اسے طاقتور مانتے ہوئے آپ نے زندگی گزارنی ہے۔ آج ہر شخص جو ہے نا، ایک سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں، میرا بچہ میرا بچہ میرا بچہ اس کر کے جو ہے نا اس طرح پکارتا ہے کہ میں نے اس کی تربیت کرنی ہے، اسے یہ کرنا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں، کوئی یہ شخص یہ کیوں نہیں کہتا کہ یار میں نے ایک اچھا داماد بنانا ہے؟ کوئی ساس ایسے کیوں نہیں کہتی کہ یار میں نے ایک اچھی بہو بنانی ہے؟ اس طرف کوئی توجہ نہیں دیتا، اور یہ جو ہماری سماجی بگاڑ جو پیدا ہوتا ہے نا گھروں میں، اس کی دیگر وجوہات بھی یہی ہوتی ہیں۔ تو بچوں کی تربیت بھی ہمارے جو والدین ہیں بدقسمتی کی طرح اس اساس سے، اس طریقے سے وہ تربیت کرتے ہیں، اسے کہتے ہیں اپنی بیٹی کو کہ بیٹی تیری جو ساس ہے نا ویکھی ہے وہ بڑی تیز ہے، تیری نندا بھی بڑی تیز نے، اتنے جا کے تو دسنا ہے کہ جڑا جی میں بھی کوئی چیز ہاں پہ، انہوں نے اپنا منوانا ہے۔ تو لہٰذا اس طرح کی جب آپ سیاست اسے سکھائیں گے تو ایسی بچیاں جو ہوتی ہیں نا وہ رپورٹر بنتی ہیں، اچھی بہویں نہیں بنتی۔
تو اس لیے لہٰذا میں آپ سے یہ بھی گزارش کروں گا اس کی اس انداز سے جو ہے نا جی آپ تربیت کیجئے اور اچھے میاں بیوی تاکہ وہ دونوں میاں بیوی بن کر رہیں. تو اسلام تو ہمارا قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ عورت اور مرد کا جو تعلق ہے بدن اور لباس کا ہے. لباسم و لباس نہ تم ان کا لباس ہو وہ تمہارا لباس ہے. یعنی بدن اور لباس کے درمیان تیسری جو کوئی چیز نہ حائل ہو ہی نہیں سکتی. تو میاں بیوی کا جو ربط ہونا چاہیے وہ اس انداز سے اس کانفیڈنس کے ہونا چاہیے جس طرح یہ میرے ہاتھ جڑے ہوئے تاکہ تیسرا بندہ جب بھی تیسرا بندہ بیچ میں شامل ہوگا سیاست ہوگی گھروں میں بگاڑ پیدا ہوں گے. تو لہٰذا یہ جو میاں بیوی کا تعلق ہے نا بڑا مقدس رشتہ ہے. اور یہ جو بچے ہوتے ہیں نا اس میاں بیوی جو گاڑی ہوتی ہے اس کے یہ مسافر ہوتے ہیں. اگر یہ دونوں ڈرائیور اس گاڑی کو سموتھلی لے کر چلتے رہیں گے تو بچے اپنی منزل پر پہنچ جائیں گے. اگر میاں بیوی کی علیحدگی ہو جاتی ہے کوئی اور مسائل پیدا ہو جاتے ہیں سب سے بڑا نقصان اس بچوں کا ہوتا ہے ان فیملی کا ہوتا ہے جن میں ہوتا ہے. لیکن مجبوری یہ ہے کہ جس سوسائٹی میں ہم لوگ رہ رہے ہوتے ہیں بہت ساری ایسی جوڑوں کو میاں بیوی کو جانتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ ہمارا آپس میں رہنے کی وجوہات یہ بچے ہیں. تو لہٰذا آپ لوگوں نے جو ہے نا میاں بیوی اچھے بننا ہے اور اچھی نسل کو تیار کرنا ہے. یہی آپ کی سب سے بڑی کنٹریبیوشن ہے. انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا. انشاءاللہ پھر ملوں گا کسی نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے والسلام.